اپنے مرتب کیے. لہذا یہ کیٹیگری بن گئی الاربعون، 40 حدیثیں فلاں کی، 40 حدیثیں فلاں کی، 40 حدیثیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ. اس سے پہلے بھی ہمارے بڑے سلف کے اندر نہ معلوم کتنے لوگوں نے 40 مرتب کی. اور بہت سے لوگوں نے پھر صرف مرتب ہی نہیں کی ہیں، ان کی شروح لکھی ہے. اب اس میں نوٹ کیجئے کہ یہ جو کتاب ہم پڑھیں گے اس کے مرتب کرنے والے امام نووی ہیں. نووہ ایک قصبہ تھا دمشق کے قریب. ان کا پورا نام ہے امام یحییٰ بن شرف الدین نووی. 631 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 676 ہجری میں فوت ہو گئے. یعنی میں نے جب حساب لگایا تو کل 45 برس ان کی عمر ہوئی. لیکن وہ حدیث کے بہت بڑے فاضل. یہ تو ایک مختصر مجموعہ ہے جو ہم پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کی ایک بڑی کتاب ہے ریاض الصالحین، وہ بہت مقبول ہے، بہت مقبول ہے، بہت مقبول ہے. اور تمام 40 جو مرتب کیے گئے ان میں سب سے زیادہ مقبول اور مشہور یہ امام نووی کی 40. اصل میں 40 نہیں، لفظ 40 ہے، الاربعون النوویہ. لیکن اردو میں ہم فارسی ترکیب سے، آپ بھی جب دیکھیں کہ کتاب چھپ کر آپ کے سامنے آئے 40 نووی، تو یہ فارسی ترکیب کے اعتبار سے اس میں زیر لگا ہوا آپ پائیں گے. تو وہ اصل میں عام فہم کرنے کے لیے جو ہمارے اردو دان لوگوں کے لیے. تو یہ جو ہے یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 600 برس بعد ان کی پیدائش ہے. 631 ہجری، جبکہ حضور کا انتقال ہے سن 11 ہجری. تو 620 برس کا فصل ہے اور 676 میں ان کا انتقال ہے. ان کی کتاب ہے 40 نووی جو انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے. اب جو چند منٹ ہمارے پاس باقی ہیں میں اس میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں. اس وقت دنیا میں 2 فتنے بہت عظیم ہیں اور بدقسمتی سے دونوں کو بڑا فروغ حاصل ہو رہا ہے، اور دونوں کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے. ایک ہے ختم نبوت کی مہر توڑنے والا فتویٰ، نئی نبوت کا دعویٰ. یہ ہمارے اس دور میں کچھ عرصے پہلے ایران میں ایک شخص بہاء اللہ اٹھا، اور بہائی آج بھی دنیا میں موجود ہے اور مسلمان ممالک میں موجود ہیں، اور ان کے جو ہے وہ اپنے دفاتر ہوتے ہیں، ان کے جو ہے لائبریریز ہوتی ہیں، ان کے ریڈنگ رومز ہوتے ہیں. اور ویسٹ میں تو بہت بہاء اللہ بہائی، یہاں تو آپ زیادہ واقف نہیں. لیکن اس کے بعد جو بہت بڑا فتنہ اس وقت ہے جسے مسلسل فروغ حاصل ہو رہا ہے ابھی، اور اسے وہ اپنی صداقت کے دلیل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ پوری مغربی دنیا ان کے پشت پر ہے. وہ ہے قادیانیت کا فتنہ. پوری مغربی دنیا آج آپ کو معلوم ہے پورا مغرب لفظ جہاد سے کانپتا ہے. جہاد کو گالی بنا دیا، جہادسٹ. یہ گویا کہ ان کے نزدیک کسی کو کنڈیم کرنا ہو تو جہادسٹ ہے یہ. تو یہ جہاد، اس جہاد یعنی قتال کی نفی کی تھی غلام احمد قادیانی نے. اسی لیے انگریزوں کا چہیتا بنا تھا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہندوستان میں انگریز آ تو گیا تھا، لیکن اس نے یہ نوٹ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر تو جراثیم موجود ہے بغاوت کے. مسلمانوں نے دل سے ہمیں تسلیم نہیں کیا. اس کی وجوہات تھی. ایک بات تو یہ تھی کہ مسلمانوں سے تو تم نے حکومت چھینی. ہندو تو پہلے مسلمان کا غلام تھا، اب تمہارا ہو گیا. تو ہندو کے لیے تو معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا، آقا بدل گئے. یہ تو نہیں کہ وہ حاکم سے محکوم بنایا گیا ہو. جبکہ مسلمان حاکم سے محکوم بنائے گئے تو ان کے اندر تو لازماً ایک بدلہ لینے کا جذبہ، انتقام کا جذبہ، اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کا جذبہ جو ہے وہ موجود تھا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک چلی. اگرچہ بہرحال مشیت ایز دی اور کچھ ان کی بھی اجتہادی غلطی سے وہ ناکام ہو گئے، دنیاوی اعتبار سے بالا کوٹ میں شہید ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ اس نے ایک سور پھونک دیا تھا مسلمانوں کے اندر جہاد کا. ان کے بعد بھی طویل عرصے تک اس علاقے کے اندر انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد جاری رہا ہے، مسلسل جاری رہا ہے.
اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کتنے ہی علماء تھے جو پھانسی چڑھائے گئے ہیں، جن کو جو ہے کالا پانی بھیجا گیا ہے کہ علماء نے اس کو جو ہے دارالحرب قرار دے دیا، اور دارالحرب کے اندر رہتے ہوئے مسلمان کے لیے فرض ہوتا ہے کہ وہ اس دارالحرب کو جو دارالاسلام بنانے کی جدوجہد کرے۔ یہی وجہ ہے کہ 20ویں صدی کے آغاز تک بھی ہمیں سراغ ملتا ہے وہ ریشمی رومال کی تحریک۔ میرے نزدیک جو 14ویں صدی ہجری کے جو مجدد تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا، ان کی ریشمی رومال تحریک جو تھی وہ یہی تھی، ایک تدبیر تھی، بہرحال وہ نہیں چلی، ناکام ہو گئی، یہ دوسری بات ہے۔ تدبیر یہ تھی کہ ادھر ترکوں سے کہا جائے اس وقت تک ابھی خلافت عثمانیت باقی تھی، یہ تو 1924 میں ختم ہوئی ہے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 1915 کی، کہ وہاں کسی کو بھیجا جائے کہ ادھر سے ترک جو ہے وہ حملہ آور و افواج آئیں، اور ادھر افغانستان بھیجا جائے کسی کو، وہاں سے افغانستان سے مسلمان حملہ کریں اور ادھر اندر سے ہم بغاوت کریں تو انگریز کو یہاں سے اٹھا کر پھینک دیں۔ لیکن بات جو تھی، پھر میں کہوں گا مشیت ایسی کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الہند خود گئے تھے ترکی سے مدد لینے کے لیے، پہلے وہاں حجاز گئے، اس لیے کہ حجاز میں ابھی مدینہ منورہ میں ترک گورنر موجود تھا، ابھی جو ہے وہ شریف حسین جو تھا جس نے بغاوت کی تھی ترکوں کے خلاف، مکے پر تو اس کا قبضہ تھا، مدینے پر نہیں تھا، تو وہاں گورنر جو ہے ترکی کے خلافت عثمانیہ کے موجود تھے، ان سے ملاقات کی اور آگے جانے کا فیصلہ بھی تھا۔ لیکن اسی اثناء میں مخبری ہو گئی، اور شریف حسین والی مکہ نے، جس کی یہ نسل ابھی تک چل رہی ہے، یہ جو اردن کا بادشاہ بیٹھا ہوا، یہ اسی کا پڑ پوتا سمجھ لیجئے، یا پڑ پوتا یا سگڑ پوتا، یہ وہ نسل ہے ہاشمی، ہاشمائٹ۔ تو اس نے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر کے اور چاندی کی تشتری میں رکھ کر انگریز کو پیش کر دیا، یہ آپ کا باغی یہاں پر آ کر اور آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ اور دیکھیے انگریز انہیں کہاں لے گیا، مالٹا، میڈیٹرینین سی کا ایک جزیرہ، بحیرہ روم کا، آخر ہندوستان میں بھی تو واپس لا سکتا تھا، ہندوستان کی کسی جیل میں نہیں۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، تو وہاں رکھا ہے انہیں 4 سال وہاں پر وہ، اور ٹی وی جو ہے وہ اپنی آخری حد کو پہنچی ہے تو چھوڑا ہے کہ ہماری اگر قید کے اندر یہ انتقال ہو گیا ان کا تو پھر طوفان اٹھ جائے گا۔ تو ایک فتنہ تو یہ ہے جو ختم نبوت کا، چونکہ اس قتال کے خلاف فتویٰ دیا تھا، دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، قتال فی سبیل اللہ ختم ہو گیا، لہذا انگریزوں نے ان کا چہیتا بنا، ان کے فتنے، آج بھی پورا ویسٹ جو ہے، یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں آج کل ان کا مرکز ہے، اور ان کے خطبے جو ہیں اس کے امام جو کہلاتا ہے خلیفہ، وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سیٹلائٹس کے اوپر جو ہے وہ نشر ہوتا ہے۔ دوسرا فتنہ جو ہے جو اپنی تاثیر کے اعتبار سے اس پہلو سے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ وہ زیادہ پھیل رہا ہے اور اس کا ادراک اور احساس نہیں ہے۔ ختم نبوت کا معاملہ تو ایسا ہے جو اتنا واضح ہے، کسی کا نبوت کا دعویٰ کرنا اتنا واضح ہے کہ ہر مسلمان سمجھ لے گا کہ واقعی وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، اور جو اسے مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ چنانچہ یہ فیصلہ جو ہے ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے سرکاری سطح پر، حکومتی سطح پر، ریاست کی سطح پر، پارلیمنٹ نے طے کیا کہ قادیانی خواہ وہ ربوائی ہے اصل قادیانی، خواہ وہ لاہوری ہے جو لاہوری احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لیکن یہ دوسرا فتنہ وہ ہے کہ جو اندر ہی اندر جیسے دیمک جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے، ان کا یہ فتنہ ہے انکار حدیث کا فتنہ۔ قرآن مانیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، حدیث ہاں ٹھیک ہے، حدیث اپنی جگہ ہے، اس میں اخلاقی تعلیمات جو ہیں ان کو ہم سر سے سینے سے لگائیں گے، لیکن مطاع جو ہے حضور کی ذات صرف اپنے زمانے کے لیے تھی، بعد کے لیے نہیں۔ میں نے جو آج آپ کو آیات سنائی تھی، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی کہہ دیجیے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اے نبی اگر یہ پیٹھ موڑ لے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو ان سے کہہ دیجیے، انہیں یہ بات بتا دیجیے کہ جو ذمہ داری ہم نے ڈالی اپنے رسول پر وہ اسی کے مسئول ہوں گے، جو ذمہ داری تم پر پڑی ہے اس کے مسئول تم ہوگے۔